جو احباب اپنے مرشد کے خدمت میں حاضری دینے کے لیے یہاں پر موجود ہیں، اگر درود پاک پڑھنے میں قباحت نہ ہو، کوئی مرض لاحق نہ ہو اور گلے میں کوئی انفیکشن نہ ہو تو پھر ذرا اللہ دربار سے پڑھ لیں۔ الصلاة والسلام عليك يا رب الحسن والحسين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا نبي الحرمين ويا إمام القبلتين ويا وسيلتنا في الدارين أدركني 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 يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم بفضل الله۔ ذیل محفل صدر مجلس قافلہ سالار اہل سنت میر کاروان اہل محبت جناب قبلہ صاحبزادہ پیر محمد طاہر خان ترین صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، وزیر وقار مقتدر و محترم و محتشم حضرات علماء ذی وقار، نعت خوانان ذی قدر و معزز سامعین و حاضرین کرام، السلام علیکم۔ قبل اس کے انتہائی مختصر وقت میں اپنی معروضات جناب کی سماعتوں کی نظر کروں، دل سے دعا کیجیے کہ خلاق عالم جل وعلا شانہ و اعظم برہانہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر عرس مبارک کی اس پاکیزہ و منزہ محفل باسعادت میں مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں حق و صداقت پر مبنی گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، سب سے پہلے تو میں جناب قبلہ پیر صاحب کا، صاحبزادہ صاحب کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس عظیم الشان عرس مبارک کی محفل میں مجھ جیسے نالائق اور ناکارہ خلائق انسان کو گفتگو کرنے کا موقع عنایت فرمایا اور مجھے یہ سعادت بخشی۔ علماء ذی وقار جتنے بھی اس وقت اسٹیج کی زینت ہیں یا پنڈال کے اندر بیٹھے ہیں، میں دل کی سچائیوں سے اعتراف کرتا ہوں کہ یہ سب علماء میرے سر کے تاج ہیں اور میں ان کے پیروں کی کھال کے برابر بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور عرض گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو کچھ بھی حقائق ہیں ان کو بیان کرنے کے بعد اور آپ کو سننے کے بعد فریقین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور، میرے ذمہ چونکہ سبجیکٹ کوئی نہیں لگا، میں نے اپنے تئیں ایک آیت پڑھ لی ہے، لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ عرس مبارک کی محفل ہے اور اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر کرنا بھی انتہائی ضروری ہے۔
جس آیت کو میں نے پڑھا ہے جناب صدر لطیف صاحب، اس کے اندر ایک حقیقت بیان ہو رہی ہے، اور ہم آج یہ دیکھیں گے کہ کیا کربلا میں پہلی بار پانی بند ہوا تھا یا اس پانی کے ذریعے پہلے بھی کوئی امتحان ہوا؟ اس کی ہسٹری کیا ہے؟ قرآن پاک میں اس کے نتائج کیا ہے؟ قرآن پاک کے نتائج کو کس طرح جانا ہے؟ ہزاروں برس بیت گئے جب قوم بنی اسرائیل پر میرا اللہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ناراض ہو گیا، اور یوں بنی اسرائیل سے ان کی عزت چھن گئی، ان کا وقار ہو گیا، اور ان کے پاس جو ان کا دینی ورثہ تھا وہ بھی قوم ممالکہ والے چھین کرتے تھے۔ حضور جب گھروں پر مشکلات آتی ہیں، محلوں پر یا شہروں پر یا چتوت پر، تو اس مشکل وقت کے اندر کچھ تو خواب خرگوش کے مزے لیتے رہتے ہیں، لیکن کچھ بزرگ سفید داری والے، کچھ مائیں اپنے چاندی جیسے بال لیے ہوئے راتوں کو اپنے رب کی بارگاہ میں رو رو کر عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم بہت نالائق ہیں، پر تیرے سوا ہمارا ہے تو کوئی نہیں، ہم کس کے در پہ جائیں گے؟ یہ ذلت و خواری جو آج ہمارا مقدر بن گئی ہے، یا اللہ اس سے نکالنے والا تو ہی ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ سارے دیش بھی صحیح نہیں ہے، آواز کی ضرورت سے زیادہ ہے۔ اب سنیے گا حضور جو بات میں کہنے چلا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جب مائیں روتی ہیں، جب بزرگ باپ فریاد کرتے ہیں، تو یہ امر مسلم ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو یوں جب ایک عرصہ دراز تک وہ اندھیروں میں بھٹکتے رہے اور بزرگ روتے رہے، مائیں فریاد کرتی رہی، تو باب رحمت ایک دن کھل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے قوم کے اندر بنی اسرائیل کے اندر ایک بچہ ہے جس کا نام قانون ہے، نوجوان ہے، تم سارے مل کر اس کو اپنا سربراہ بنا لو۔ یہ واقعہ تو ان ڈیٹیل کافی لمبا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کس طرح ہم پر حکمران بن سکتا ہے؟ ابا ساڈے بیڑے ساڈے ڈیرے کی صفائی کرتا رہے، اور آج اس کا بیٹا ہمارا حکمران بننے چلا ہے، یہ ہم کس طرح ایکسپٹ کریں؟ بنام عہد کو بالملک امیرہ اختیار گودا سائیں پکار اٹھے، فریاد کرنے لگے۔ اسی طرح علاقے کے باقی وڈیروں نے، جاگیرداروں نے احتجاج کیا کہ یا اللہ ہم زیادہ حقدار ہیں، ہمیں حکمران بنا دے، اس غریب کی اوقات کیا ہے، ہم اس کے ڈیرے پر جا کریں گے سلامی دینے کے لیے، جس کو کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ اب غور سے حضور میری بات کو سنیے گا جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن ان کے تمام ایلیگیشن اور ان کے تمام اعتراضات کو سن کر اللہ نے اپنے پیارے نبی شموئیل علیہ السلام کے ذریعے یہ جواب دیا کہ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ نبی علیہ السلام نے کہا جس کی حکمرانی پر تم اعتراض کرتے ہو، جس کو حاکم بنانے میں تمہیں آر شرمندگی محسوس ہوتی ہے، اس کو تم نے تو نہیں چنا، اس کو پروونشل اسمبلی نے تو نہیں چنا، اس کو نیشنل اسمبلی نے، یہ سینٹ نے تو ووٹ نہیں دیے ہیں۔ ان اللہ اصطفیٰ علیکم، اس کو اس نے چنا ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے۔ اس نے تو نہیں چنا، تو یوں چاہتے نہ چاہتے ہوئے انہوں نے طالوت کو اپنا حکمران بنا دیا۔ جس دن حضرت طالوت لشکر لے کر نکلے، فلما فصل طالوت بالجنود، فلما جس وقت فصل جدا ہوئے نکلے اپنے گھر سے، اپنے شہر سے، اپنے لشکر کے ساتھ، لشکر کی تعداد
جو علماء نے بیان کی ہے، بالخصوص امام کاظم نے جو بیان کی ہے، وہ ہے کہ 1,00,000 افراد تھے. گرمیوں کا موسم تھا جناب صدر، حلق ان کے خشک ہو رہے تھے، پیاس ان پر غالب آ رہی تھی، اور ان کے لیے تپتی ہوئی دوپہر میں ایک قدم اٹھانا بھی مشکل ہو رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا. اچانک راستے میں ایک نہر آ گئی. وہ پہاڑی چشمے تھے، ان کا ٹھنڈا پانی آبشاروں کے ذریعے اکٹھا ہوتا تو ایک ندی کو ایک پورا اپنا بات سے نہر ڈالی. جب پیاس کے عالم میں تشنگی انتہا کو تھی اور سامنے ٹھنڈا پانی نظر آیا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً کہہ دیا اپنی نبی علیہ السلام کے ذریعے کہ قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تعالیٰ تمہیں اس نہر کے ذریعے آزمانا چاہتا ہے. اب میں بیان کرتا رہوں گا. آپ چونکہ اس آستانے کے نوکر بھی ہیں، غلام بھی ہیں، میں بھی نوکر ہوں اولیاء کرام کا، اور اس آستانے کے ساتھ میری بھی وابستگی ہے. صاحبزادہ صاحبان ہمیشہ شفقت فرماتے ہیں، جب بھی جہاں بھی ملاقات ہوتی ہے بہت پیار کرتے ہیں. ہم سب اگر نوکری کا نظریہ لے کر ایک ولی کے در پہ آ کے بیٹھے تو تھوڑا سا اپنا برین کمپیوٹر آن کر لیجیے اور کڑیاں ملائیے گا. قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتا ہے اس نہر کے ذریعے. اب آگے دیکھیے گا ہوگا کیا. ومن شرب منہ فلیس منی، پیاس سے مر رہے ہو لیکن جس نے بھی ایک قطرہ پیا وہ میرا کچھ نہیں کرتا. فمن شربا، پس جس نے شربا پی لیا، منہو اس نہر سے پانی کا ایک قطرہ بھی اس کے حلقے کے اس سے نیچے گیا تو فلیس منی، رب کہتا ہے میرا نہیں ہے، میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. اور وہ من لم یطعم ہو، اور جس نے نہ پیا فإنہ منی، وہ میرا ہے. تو فیصلہ تو ہزاروں سال پہلے ہو گیا تھا کہ جو پیتا ہے وہ میرا نہیں ہے. ابھی کربلا میں خیمے تو نہیں لگے تھے، ابھی حسین کو پیدا بھی نہیں ہوئے. تو کہا فمن شرب منہ فلیس منی، آج یہ قانون نافذ کر رہا ہوں کہ جو پیے گا وہ میرا نہیں. ومن لم یطعم ہو، ومن اور جس نے لم نہ یطعم ہو پیا، فإنہ منی، وہ پیاسا میرا ہے. وہ پیاسا میرا ہے. آپ کا کمپیوٹر شاید کام نہیں کر رہا ہے. آپ اگر کڑیاں ملائیں نا تو جو پیاسا ہے وہ میرا ہے. اگر سمجھ میں آ جائے بات تو جناب قبلہ مرشد صاحبزادہ صاحب جناب صدر ومن لم یطعم ہو منی، جس نے پی لیا وہ میرا نہیں ہے، نہ پیا وہ میرا ہے. یہ تو ہزاروں سال پہلے فیصلہ ہو چکا. اب کربلا میں کیا یہ سوچنا ہے کہ کون اس کا ہے کون اس کا نہیں، کون زندہ باد ہے. اپنی مرضی سے جو چاہے سر کو پر آ کر کہو، لیکن قرآن یہ کہتا ہے جو مزے سے پیتے رہے وہ رب والے نہیں ہیں. اور جنہوں نے پانی کا ایک گھونٹ بھی اپنے ہونٹوں سے بھی نہیں لگایا، میں نہیں کہتا رب کہتا ہے کہ وہی تو میرے ہیں. میں یہاں پہ کوئی ایسی باتیں تلخ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میرا تعلق جماعت اہل سنت کے ساتھ ہے. میں نہیں چاہتا کہ میرے وطن عزیز کا عمل خراب، لیکن قرآن کے نظریے کے خلاف جو نعرے لگتے ہیں امیر المومنین یزید زندہ باد، امیر یزید زندہ باد، وہ قرآن سے انحراف کر رہے ہیں. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے جو پیتا رہا، جو زنا کرتا رہا، جو شراب پیتا رہا، جس نے ماؤں کی عزتوں کو نیلام کر دیا، بہنوں کا تقدس پائمال کر دیا، جس کے گھر کے اندر بیٹیاں پلنے سے موت زیادہ پسند کرتی تھی، وہ آج زندہ باد ہو گیا. وہ حسین جس نے گھر چھوڑا اس لیے کہ علی کا خون جب تک دھرتی پر موجود ہے کوئی ماں کا لال بیٹی کا عزت، بیٹی کی عزت کو پائمال نہیں کر سکتا. حضور والا
اس آیت کو آپ نے سامنے رکھی، لیکن اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیج بھی جانتا ہے۔ علیم بذات الصدور، اکرم سعیدی صاحب، علیم بذات الصدور۔ میرے محترم حضرت استاد العلماء مولانا غلام رسول غفاری صاحب، مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ کلاس ایک نہیں کی، مدرسہ ایک، اور یہ بھی شیخ الحدیث و تفسیر جناب محمد شریف رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کے شاگردوں میں سے ہیں، اور میں نے بھی ان کے طلبوں کے دیوبند سے اپنی منہ اب حضور غور سے سنیے گا، تھوڑی دیر کی رفاقت ہے۔ میں جب یہاں پہ آیا تو یہاں ملاقات ہوئی تو ایک عرصے کے بعد پھر دوبارہ دوسرے ملے تھے، اور اس کے بعد تو پھر کافی رفاقت ہے آپ تک۔ اب غور کیجیے، اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیجتا ہے۔ علیم بذات الصدور ہے، تو بول نہ بول میرے اندر جڑی کھچڑی پکڑی گئی ہے نا، میں نہیں جانتا، وہ جانتا ہے۔ جن کو جانتا ہے ان سبحان اللہ کہنے کی توفیق ہے۔ سبحان اللہ، چپ ہی تو آپ کی مار گئی۔ اب غور سے سنیے میری بات، جناب صدر، اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیج جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کنسیشن دے دی، اللہ بھرے طرف بغل پتم دیا، مرو نہ ایک بھوک بھر کے پی لو، لیکن اس سے زیادہ ایک خطرہ نہیں ہے۔ اللہ ملک طرفا غل پتم دیا دہی، ایک چلو بھر کر پی، اس سے زیادہ نہیں پیا، لیکن پیر جو بیٹھے کہ حالات کے آدمی کچھ دیکھ لے، انہیں لنگر کھلنا ہے، کناتا بھی کھلتا نہیں، دیگا بھی الٹیاں ہو جاتی ہیں، ہر ولیمے پہ یہ حال ہوتا ہے، ہر بڑے عرس پر یہ حال ہوتا ہے، ہم کتنے بے صبرے ہوتے ہیں، نسب کا کوئی ہمیں خیال نہیں ہے۔ تو وہاں ایک چلو پانی پینے کی اجازت جو ملی، انہوں نے تو سیر ہو کر پیتے رہے، جب پی کر فارغ ہوئے تو اللہ کے عالم نے کہا اب کیٹیگری بنے گی، ایک اے کیٹیگری، ایک ٹو، اے اور بی، دو کیٹیگری پر۔ جنہوں نے پی لے ہیں ذرا پیچھے ہٹو، جنہوں نے نہیں پیتا وہ آگے کھڑے ہو۔ جنہوں نے پی لیا ہے فَشَارِبُ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُ، تھوڑے بچ گئے، باقی ہم خوب پی لیا۔ تو جنہوں نے پی لیا ہے وہ ذرا پیچھے آ گئے، جنہوں نے نہیں پیا میری رضا کی خاطر، وہ کہتے ہیں پیاسا مرنا ہمیں قبول ہے، ساڑھے واسطے دیتی ہوئی گل کافی ہے کہ مرشد آ کے ہے کہ تو میرا ہے، مالک آ کے کہ تو میرا ہے، پیاسے ختم ہو گئے۔ جب وہ گنتی ہونے لگی 1,00,000 میں سے 313 بچ گئے، باقی ہو گئے۔ 1,00,000 منہ نہ لا کر دیا، 1,00,000 میں سے 313 فقط، اور باقیوں کو کہا جاؤ ہے، کیونکہ اگے وہی جا سکتا ہے جڑا میرا ہے۔ نظر نہیں آ رہا مجھے، نعرہ تکبیر، رسالت، خلافت، حیدری، مصطفیٰ۔ غور سے سنیے گا حضور والا، تو کہا کہ باقی چلے واپس۔ 313 کو لے کر حضرت طالوت میدان کی طرف چلے، 313 بھی سوچتے رہ گئے، کتنے عظیم، کتنے قوم مالکہ دے وہ پہلوان نما انسان، اور کتنے جاروں، کس طرح مقابلہ ہوگا؟ لیکن قرآن پاک نے پیغام دے دیا کہ طالوت کی سربراہی میں چلنے والوں، دو نبی بھی تو ساتھ ہیں، ایک حضرت شموئیل اور دوسرا حضرت داؤد علیہ السلام، دو نبیوں کی موجودگی میں گھبرانا مت۔ میں نے یہ لا آف نیچر بنایا ہے کہ کم من فیاتن قلیلۃ غلبت فیاتن کثیرۃ باذن اللہ۔ بہت دفعہ دیکھو گے، کتنی مرتبہ دیکھو گے کہ چھوٹیاں جماعتاں، بڑے بڑے لشکر دوتے گانے باجالیاں، حضور بہت اچھی انسان سن، دو ہاتھ دو پیر چل سکتے سن، تلوار چلا سکتے سن، بھلا ابابیلہ تے ہاتھیاں دا بھی جوڑ بنتا ہے؟ میں شاید نہیں سمجھا سکتا، بھلا ابابیلہ تے ہاتھیاں دا جوڑ بنتا ہے؟ نہیں بنتا۔
اور کتنے وہ بدمست آتی گردن موٹی موٹی پنڈلیاں میں ہر چیز کو متعارف کرا رہا ہوں میں کسی کو کچھ نہیں کہہ یہ اس سے مبارک کی محفل ہے ہم نے کسی کو گالیاں نہیں کہی یہاں پہ کوئی بےہودہ گفتگو نہیں کرتی ایک اللہ کے ولی کے در پر حاضر ہیں لیکن اگر ان کا ہو کسی چور کی داڑھی میں تو میں کیا کر سکتا اچھا اس دن ابابیل گھروں سے بڑے بند کھان کے نکلے ہوں کہ کسی ہمسائے نے روک لیا ہوگا خیر تھے یار اپنا وجود دیکھو اے اکڑ اکڑ کے ٹوٹے پہ ہو خیال رہا ہے تو ایک ابابیل نے کہا تو ہوگا یہ مفروض ہے میرا کہا تو ہوگا اچانک پاس سے ہوگا آج ہم ہاتھیوں سے مقابلہ کرنے چلے ہیں تو اس نے سمجھایا ہوگا عقل کرو کتنے ہاتھی کتنے کسی اللہ کرے کہ اساتیوں کو یہ گفتگو سمجھ آ رہا ہے کتنے ہاتھی کتنے کسی ہاتھی نے ایک پھوک مارسی اڑ کے کچھ انداز 15 2 4 فٹ 10 فٹ پڑے گا کیسے مقابلہ کرو لیکن ابابیل نے ایک بڑی پتے کی بات کی جواب دیا اس نے کہا اعتراض کرنے والے ہماری اوقات نہ دیکھ بھیجنے والے کی بات میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہاتھ کھڑے کریں بلا یہ آپ کی مرضی کی بات لیکن اس سے درد پہ بیٹھے ہو جنہوں نے گنڈ پہ سائن کا ہاتھ تھے ڈرے کی ابابیل میدان میں چلے گئے یہ قرآن پاک میرے پاس ہے مولانا غلام رسول اقبالی صاحب بھی ہیں غلام سعیدی صاحب بھی ہیں پیر صاحب قبلہ جس مسند پہ بیٹھے ہیں آپ نے بھی علماء سے بھی سنا ہوگا آپ کے مطالعے میں بھی ہوگا کہ یہ ابابیل حوصلوں سے نکل کر ایک میدان میں اتر گئے کتاب کا نام ہے تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی لکھی ہوئی تفسیر ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی 75% تو آڈا ہے 25% ساڑھا 75% وہ ہماری فیور نہیں کرتے 25% وہ ہماری فیور کرتے انہوں نے لکھا کہ یہ پرندے ویسے نہیں اترے تھے غذا چگنے کے لیے نہیں اترے انہوں نے 3 پتھر اٹھائے تھے ایک پنجوں میں اور ایک اپنے چونچ میں منہ میں یہ 3 پتھر اٹھائے پتھر نہیں اٹھائے تھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لے کے آئے ہیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی وہ کہتے ہیں کہ پرندے اترے میدان میں وہ پتھر تلاش کر کر کے اٹھاتے رہے انہوں نے وہ پتھر چکیا جن ہوتے کافر دا نام جس پر کافر کا نام لکھا ہوا تھا ابابیل نے پڑھا ایک جامعہ کی پڑھ گئے ہیں سنسکرت میں اور رومن میں وہ کسی نہ کسی زبان میں تو لکھا ہوگا نا پنجابی تو بولنے نہیں مسرائی کی تھی اس وقت تو جو اس وقت کی زبانیں تھیں اس وقت بھی پوری دنیا میں بیسک 80 زبانیں بولی آگے پھر ان زبانوں کے بھی کئی جگہ پہ بٹوارے ہیں جیسے ہر جگہ پہ سرائے کی ایک جیسی نہیں ہمارے تھل کی سرائے کی اور ہے بہاولپور کی اور ہے کشاب کی اور ہے بکر کی سرائے کی اور ہے یعنی تھوڑا لہجے میں اور لفظوں میں اسی طرح پنجابی گرداسپور کی اور ہے جلندر کی اور ہے ہوشیارپور کی اور ہے پاکستان میں جا کے پھر بولنا بہت ہی ہو گیا مجھے پتا ہے نا میں نے پنجابی میں ترجمہ لکھا نا قرآن پاک کا تو ایک ایک لفظ کے لیے پتہ نہیں کتنے بابیاں میں جا کے ملنا پڑا ڈکشن بھی کام نہیں کرتی تھی اب غور سے میری بات کو سنیے گا 80 زبان جب طوفان نوح علیہ السلام آیا 80 لوگ بچے طوفان چلا گیا 80 لوگ بچ گئے
جن کو نبی کا وسیلہ حاصل تھا، جن کو نبی کا وسیلہ حاصل تھا۔ اب قرآن پاک نے تو بہت کچھ دکھا دیا، بہت کچھ بتا دیا، حالانکہ وسیلہ جائز نہیں۔ پیو دے وسیلے تو بغیر تو نہ دے پیٹ بڑھ سکتا ہے ماں دے، نہ پیٹ ماں دے پیٹ چوں نکل سکتا ہے۔ ابے دا وسیلہ جائز ہے، زہرا دے ابے دا وسیلہ۔ اب غور سے سنیے گا حضور والا، 80 لوگ بچ گئے، رات کو سو گئے، اس قوم کی زبان صبح اٹھے نا صحیح، 80 لوگوں کی زبان اٹھے جو ایک دوسرے کو سمجھ نہیں آتی۔ اس وقت پوری دھرتی پر 80 لوگ تھے، 80 انسان، باقی سب ختم ہو گئے۔ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، طوفان نوح کے بعد 80 لوگ بچے۔ رات سنتے تو سویرے ہر ایک کی اپنی اپنی بولی، وہ دکھ سناوے پرلے میں پتہ نہیں زبان یار من ترکی و من ترکی نہیں تھا۔ تو پھر کیا ہوتا؟ ایک آدمی آتا نبی علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام، قرآن پاک میرے سامنے پڑھا ہے، کوئی بات کا لال اس کو چیلنج کر دوں، میں اسی مدرسے کے مین گیٹ پر کھڑا ہوتا ہوں اور قرآن ثابت دے کے کہتا ہوں، جھوٹا ثابت کر دو، مجھے گولی مار دو، میری کاٹ دو گردن، اگر میں سچ کہتا ہوں تو پھر غور سے سن لو کہ نبی کتنا مشکل کشا ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ سونا 80 لوگوں کی زبانہ مختلف پڑے، دوسرے ذہات نہیں کوئی سوئی، تو پھر جیسے آپس میں گفتگو کرتے ہوتی، دونوں آ جاندے نبی علیہ السلام کو، وہ بھی بول کے نبی علیہ السلام سنا دا، نبی علیہ السلام ترجمہ کر کے وہ دی بولی دے انہوں سنا دے، وہ جواب دیندہ آپ ترجمہ کر کے انہوں سنا دے۔ 80 زبانیں پوری دنیا میں، اور نبی 80 جانتا ہے۔ ایک کی بات سن کر جبریل نہیں آتا وہی لے کر کے اس کو یہ جواب دو، نبی کو اللہ تعالیٰ نے 80 زبانوں کا حافظ پہلے بنایا اور لوگوں کو زبانیں بعد میں سکھائی۔ پتہ چلا کہ ایک دور دنیا میں ایسا بھی آیا ہے کہ جب ہر کوئی اس وقت تک اپنی مشکل بیان نہیں کر سکتا تھا جب تک نبی کے در پہ نہیں آیا۔ سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ ہمارا آگے چلتے ہیں اب کہ وہ پتھروں پر کافر کرام کی زبان میں تو لکھا ہوگا، عبرانی ہے، سریانی ہے، جو بھی اس وقت زبانی بولی جاتی، اور پرندوں نے پڑھ پڑھ کے نام پتھر اٹھا لیے، اور پرندوں کو اللہ نے جو علم دیا جب پرواز کرتے ہوئے مکہ المکرمہ کی سرزمین پر آئے جہاں ہاتھیوں کی فوج کھڑی تھی، انہوں نے ایک ایک پتھر گرانا شروع کیا، لیکن تاریخ کے اندر ہے، تفسیر کے اندر ہے، ایک بھی محدث انگلی نہیں رکھ سکا کہ جنہیں نادا سی وہ دے سر دے ہوتے نہیں آیا، کسی اور پاس ہے نہیں۔ میں شاید نہیں سمجھا، ہم جس نبی کے نوکر ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑے اعزاز سے نوازا۔ اچھا وہ ابابیل پتھر گرا رہے بالکل اپنے ہدف جس کا تھا اسی کو مارا۔ ابابیلوں کی پہلے ملاقات ہے کہ نہ سامنے ایک دوسرے کہ فلانا کیڑا ہے، فلانا کیڑا ہے، انسانہ دے ہجوم دے نبی دا نوکر کیڑا کھڑا ہے، نبی دا دشمن کیڑا کھڑا ہے، ایسے نہیں پہچانا جاتا نا۔ لیکن جب ہم ذکر رسول کرتے ہیں تو کچھ گلاب مل جاتا ہے، ان کا رنگ پھیکا بھی بڑھ جاتا ہے، اس سے پہچانا جاتا ہے۔ اب غور کیجئے گا، ابابیلوں کو رب نے علم بھی دیا، اختیار بھی دیا، پڑھنے کی صلاحیت بھی عطا کی۔ ابابیل کی اوقات کیا ہے؟ کم تر مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ ابابیلوں کو علم دے دیتا ہے، جس کو اپنا محبوب بناتا ہے ان کو کوئی شے نہیں دیتا۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے 11
سال کی عمر تھی، 1 سال سے بیمار تھے. اب وہ 313 کے لشکر میں ایک کو لوگ پوچھتے پھرتے ہیں یار وہ جادو اب 313 کا پیر بدر تک پہنچا. اتنے بھی بچہ پوچھتا پھرتا ابو جہل پوچھتا کتنے میری ماں نے دسیا میرے نبی میں نے نہیں لڑنا کسی سے. باقی جانے اور صحابہ جانے، ہمیں صرف اس کا منہ دکھا دو تاکہ قیامت تک کے لیے تاریخ کا حصہ بن جائے. جڑا نبی کا دشمن ہے رب جو مروانا ہے وہ سوچتا ہی رہ جاتا ہے کہ میری طاقت کدھر گئی. ان کا باپ مسلمان نہیں ہوا تھا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں جو صاحب وقت میں ابو جہل کے پاس سے گزرا، ابو جہل نے وہ دیکھ کے آ کہ ہو کوئی دکھ نہیں، مر بچے نے ہو گیا. سمجھ آئیے تو سبحان اللہ. نفس بندی تو بڑے تکڑے ہوتے ہیں، تسی پتہ نہیں سنتے ہوئے کہ تو نکل کے آ گئے. اونچی آواز سے سبحان اللہ. نہیں تو پھر آنا کسے چشتی بھلے شہادت ہوئے. اب یہ چشتی کی نسبتیوں ہے تو سب نام ہے، کوئی قصبہ گجرات کے ساتھ منسوب ہے اور کوئی سناوا کے ساتھ منسوب ہے، کوئی کوٹا کے ساتھ ہے. نام ہے ایڈمیشن کے لیے، باقی جاتے سب زہرا کے بابا کے دروازے پر. اور بھی پچھلے بڑے سردار بیٹھے میرے نوکر بیٹھے اسی سبحان اللہ. اب غور سے سنیے گا. حضرت داؤد پوچھتے تھے وہ دسو وہ جالوت کی تھے بنے آ گیا جو حضور پر عمر 11 سال دی 1 سال کو بیمار ہو. وہ اتنا فزیکلی فٹ آدمی ہے، پہلوان ہے کہ اس کی تلوار بنی اسرائیل نے بھی آدمی رل کے نہیں چک سکتے. اتنا رحیم جسیم طاقتور تھا اور پوری قوم والدہ کے لوگ بڑے قداور تھے، بڑے طاقتور تھے. بنی اسرائیل طاقت پوچھتے ہیں. آج حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کو اور نکالنے کے لیے نبی ہوتا ہے. میں شاید نہیں سمجھا. ہماری جماعت کو نظر لگ گئی، ساڑھے بھی پیدا ہو گئے 40 سال بعد جا کے نبوت. مولانا کوئی 13 ہوئے گا، ساڑھا تے جمن دوجہ نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ. اگر پروگرام کہیں اور ہوتا تو میں نہ آتا. کیوں کہ میرے بھائی صاحب آج سے تقریباً 10 دن پہلے ایڈمٹ تھے رحیمی یار خان زید شیخ زاید ہاسپٹل میں. آج جب میں ادھر چلا تھا تو آج رحیمی یار خان کی سروس بند ہے. سفر کی 20 تاریخ ہے نا. آج چہرم ہو رہا ہے شیعہ حضرات کے. تو اس لیے دہشت گردی کی وجہ سے گورنمنٹ نے رحیمی یار خان کو لاک کیا، کال نہیں تھا. بڑی مشکل سے وائی فائی کے ذریعے میری نواسی نے کال کی اور میرا نمبر گھر پڑا ہوا میں لے کے ساتھ نہیں آیا. سنگرام رسول بھی ہے میرا چھوٹا بیٹا. حضور راستے میں مجھے کال آئی کہ میرے بھائی صاحب کا کریٹینن 8.5 یعنی گردے بالکل انتہائی آخری سٹیج پر ہیں اور ڈاکٹر نے جواب دے دیا ابھی لے کر ان کو سکر جانے ڈاکٹر عزیز نظمی کے پاس. اگر کوئی اور ہوتا تو میں معذرت کر دیتا. مجھے پتہ ہے شفا بہانی ملنی یہاں. انشاءاللہ صدر صاحب دعا کریں کیونکہ یہ نسبت جو ہوتی ہے ان کے والد صاحب کے پیچھے پیرے سے واقع کے پیچھے چلے جائیں تو موسیٰ زئی شریف آگے چلے جائیں کہیں نہ کہیں کسی موڑ سے مڑ کر صدیق اکبر کے خطوں تک پہنچ جائیں. مولا علی کے قدموں تک ہم پہنچ جائیں گے. اب غور سے میری بات کو سنیں. اسی طرح جب کربلا سے واپسی ہوتی ہے نا شام سے مدینہ کی تو راستے میں ایک جگہ پر ایک بوڑھی عورت روتی ہوئی آتی ہے. بوڑھی عورت اور وہ آ کے شمر کو امر ابن سعد کو یہ ملعون کتے دنیا کے جو تھے
ان کو آ کے ریکویسٹ کرتی ہے میرا بیٹا بہت بیمار ہے بڑے قافلے کو حکیم ہے جب سننا تو سناوا اگر تیار ہے آپ کو میں سنا دوں وہاں پہ ختم کر دوں میں پھر یہاں پہ ہی ختم کر دوں ایسو تو شمر یہاں بھی باز نہ آیا اس نے حضرت امام زین العابدین کا مذاق اڑانے کے لیے کہا ماؤ ڈر جا بڑا حکیم سننے والا ہوتا تو میرے میں نے غالباً یہی جملہ غلام رسول صاحب ابھی پرسوں کی بات ہے جودھ پور یہ کبیر والا سے آگے 12ویں لڑتا ہے آگے جودھ پور ہے وہاں میں نے یہ جملہ کہا اہل حدیث سے سب محفل میں تھا آخری ریکارڈ ہے ویڈیو منگوا رہے ہیں وہاں کے لوگوں سے پوچھ لیں نمبر لے لیں اہل حدیث اٹھا اور گرا اتنی زور سے کہ بے ہوش ہو گیا اس کو فوراً کبیر والا لے گئے 4 گھنٹے کے بعد ہوش آیا انہیں کیا پتہ ہی اج لگا کہ حق دوتے جماعت ہے تو جماعت اپنی پہچان بنائی تاکہ دور سے دیکھ کر لوگوں کو پتہ چل جائے قوم دا تے پتہ نہیں لگتا ہے جی زہرا دے بابا دا لو کرنا شمر نے مذاق اڑایا کہ او جڑا نوجوان کھڑا ہے نا او بڑا حکیم حضرت عابد سجاد کی آنکھوں سے آنسو آ گئے وہ مائی جڑی دکھ دے وچے جو پتر مرتا پہ اس ہاتھ جوڑے کہ حضور چلو میرا پتر مرتا پہ تواڈے قافلے دے وچوں مینوں پتہ لگا کہ تسی بڑے حکیم ہو حضرت عابد سجاد شاید جواب دے دے تو صحیح جگہ زہرا میں آہستہ آواز میں عابد سجاد سے کہا کہ پتر سیدہ سے کہتے ہیں خالی نہ ہو رہے حضرت عابد سجاد حکیم کو نہیں کے ساتھ چل پڑے ساتھ چلتے چلتے وہ جہاں لے جانا چاہتی تھی قریب بستی میں بستی کے آنے سے پہلے بندہ ایک دوڑ آیا اس نے کیا ماں ایک کون ہے کہ حکیم ہے کہ حکیم کو اجازت دے تیرا پتر مر میں نے کچھ کہنا 2-4 بھی دیوانے مجھے مل کہنا مرشد کو صاحبزادہ صاحب کو میں سنانے اس لیے لگا ہوں کہ ان کی دعا کے پیچھے پھر کون ہوگا اب غور سے سنیے گا عابد سجاد کو مائی ہاتھ جوڑے انہیں کیا سن جاؤ میرا پتر تے مر گیا میرے نصیب اور میں تو آپ کیوں تکلیف کیا تو حضرت عابد سجاد کو پہلے جانا نہیں چاہتے تھے اب اس مائی کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے کہا جیلیا تا ہر کوئی راج کرنا جیلیا تا ہر کوئی راج کرنا ہون چل میں جانا ہے آج زمانہ دیکھے گا کہ کربلا میں یزید کے کتوں کو چھڑاتا تھی کہ وہ خون حسین سے کھیلتا ہم تو کسی اور کی رضا مانتے ہیں حضور والا اب آپ کھڑے ہو گئے چلے گئے دیکھا تو مسجد پڑی تھی اوپر چادر ڈالی ہوئی تھی اس کے پاس جا کے کھڑے ہوئے اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پاؤں میں زمین سنگ رہی ہے آپ نے ہاتھ اٹھائے آسمان کی طرف نظر اٹھائے اور رو کے کہا مولا اب میں کہوں گا پتہ نہیں میں نالائق ہوں شاید آپ کے من تک میری بات نہ پہنچے لیکن جن تک پہنچ جائے وہ اس کا رسپانس دے گے مجھے مولا میں تیرے کو اپنا اصغر تو نہیں ہوں مولا میں تیرے کو اپنا ویر اکبر تو نہیں ہوں میں تیرے کو اپنی پھوپھی زینب سے پتر اون و محمد کا واپس نہیں مانگتا میں تیرے کو قاسم اور عباس کا نہیں مانگتا مولا اس بچے نے
زندگی دوبارہ آتا بس یہ کہنا تھا کہ بچے نے خود بخود اٹھ کر اپنے اوپر سے چادر ہٹا لی، پھر اٹھ کے آ کے سیدھا امام زین العابدین کے پیروں کو چلے گیا۔ ماں بڑی نصیبہ آنی ہے چلو میرا حکیم ملے۔ پوچھا وہ کس طرح؟ کہا جب انہوں نے ہاتھ اٹھائے، میں تو عالم بزر میں تھا نا، انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور وہاں مدھو پر عالم بالا کے اندر زہرا نبی شہید کی چادر کے اندر ہاتھ اٹھائے، 1,24,000 نبیوں نے ہاتھ اٹھائے، مولا علی نے ہاتھ اٹھائے، صدیق اکبر نے، فاروق اعظم نے، عثمان غنی نے، اور پھر میرے نبی نے بھی ہاتھ اٹھائے۔ مولا مگدہ پہ آئے مخالی واپس نہ اترائے ہوا کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ ہیتا ہے جہاں دے دارتے ہوتے تو انہوں نوکر بنا کے چھوڑن واسطے آج تک کرا ہے اور ماں سنا دی۔ مجھے پتہ نہیں کہ میرے مرشدان کا پتر میرے گھر کے سامنے تھا۔ تو سننے والے ہوتے تو قیامت آ جاتی، اس حال میں قیامت نہ آ گئی۔ چھوٹو ڈانس گڑی اپنا اٹھ ہوتے ہاتھ پیر بندے ہوئے، کچھ چادر کا حصہ کھلے پتھر ڈوگر، کچھ چادر کا حصہ جلا ہوا ہے اور کچھ چادر ہے باپردہ ہو کے بیٹھی ہے۔ جس نے تجھے میرے ساتھ بیٹھا وہ کون ہے؟ تو سیدنا امام زین العابدین جن کا نام علی تھا، علی بن حسین بن علی۔ زین العابدین تو کہتے ہیں کہ عبادت اتنی کی کہ عبادتوں کو بھی نکھارا، عبادتوں کی زینت بن گئے۔ وہ کون ہے؟ تو آپ نے بتایا وہ میری پھوپھی زینب بابا کربلا میں شہید ہو گئے، انہی ظالموں نے شہید کیا۔ اس عورت نے کہا مولا یہ کیا ہو گیا؟ میں وہ پھر کہہ دی کہ میرے اولاد مجھ سے ہوتی، میں منت کرنی کہ یا اللہ میں پتر دے نا، میں جوان کر کے 18 سال کا اسی نہ پتر تو سید الزہرا دے دور سے چھوڑ کے آتا ساری زندگی انہوں نے نوکری کر۔ اس دفعہ میں نے لے کے جانا تھا، ابھی 18 سال مکمل ہونے والے تھے، پتہ نہیں کیا ہوا کہ یکم محرم کو یہ کچھ بیمار ہو گیا۔ 7 محرم کو اس بچے نے، میرے جوان بیٹے نے پانی پینا چھوڑ دیا، 10 محرم کی ظہر تک اس کا حال خراب ہوتا چلا گیا۔ میں نے منت تو مانی تھی، لیکن یہ اللہ کا کرم ہوا اور میری کل بھی یہی ارادہ تھا، آج بھی یہی ارادہ ہے۔ اب میں نے مدینے کیا چھوڑنے جانا ہے؟ سونا آئے ہوئے ہو اپنے نوکر منال نہیں۔ تو میں نے کہا امام زین العابدین جو دلیل دے رہا ہوں، امام زین العابدین نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اوپر نبیوں نے اور پیارے نبی علیہ السلام نے، صحابہ نے بھی رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ ان کی دعا قبول کرنا۔ صاحب نظر صاحب پیچھے بھی دیکھو، مگر کھانا ہیلیکاپٹر ڈھیر ساری ہوئی۔ اب غور سے سنیے گا، جب ان کے ہاتھ اٹھیں گے نا تو ان کے والد گرامی، پھر پیر سوار، پھر موسیٰ زائی، ایک لڑی چلے گی صدیق اکبر تک۔ تو میں اس نیت سے آ گیا کہ شفا ڈاکٹر ادیب رضوی کے پاس نہیں ہے، اللہ کے ولیوں کی طرف سے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے بڑے بھائی صاحب کو جو وہاں آستانے پہ ہوتے ہیں سے زیادہ نشین، وہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ نہیں تو پھر ان کے بعد بہت میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ چوک سرور سے ہی اور آپ احباب کی نوکری کرنا، اولیاء کرام کی، اور پھر وہاں آستانے کے حالات کو دیکھنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا، لیکن دعا کریں گے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا انشاءاللہ۔ میرا دل کہتا ہے کہ میرے بھائی صاحب کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ اپنی بات کو پورا کروں کہ اولیاء کرام جو ہے، امام حسین تو ولی بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، آل رسول بھی ہیں، ان کو جس حوالے سے بھی کوٹ کرو گے اسی حوالے سے حوالے میں میں صرف یہاں پہ ایک بات کروں گا اور ہاتھ جوڑ کر ابن پیر صاحب سے اجازت دیتے ہوئے ماں صدر ہو جاؤں گا۔ اکرام سعیدی صاحب، میں نے
قرآن پاک میں خود بھی پڑھا، حافظ بھی ہوں، میں نے تجوید پڑھی ہے اور 12 سال تک پڑھائی بھی۔ اب علی ہو گیا، ان کو سزا تو ایسا نہیں تھا۔ اب غور سے سنیے گا جو کہنے کر رہا ہوں۔ میں نے قرآن پاک میں پڑھا ہے کہ ایک تم آدمیاں کے پیچھے چل رہا انہیں عادت بنا لی کہ ان کو بنا بھی نہیں۔ اگر بات سمجھ میں آ جائے تو بنا بھی نہیں، اے در چھڑ کے غیر میں در بھی نہیں۔ اسی بڑے مزے میں لوگوں نے سنا، اپنے دین کی نوکری کرتے 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 پھر کسی اور لال پیلے کے لیے، کوئی لنگوٹ والے، کوئی قلندر کہ روٹیاں تیرے گھر مرتا ہے کھاتا ہے، نمازہ ناتی کعبے سے، پھر آپ چلے جاتے ہیں وہاں، پھر وہاں تک کے کہتے ہیں آگے پھر آگے پھر آگے۔ ایسا نہیں ہونا۔ اگر کسی کو اجازت دے تو ایک بات سناؤں، حضرت غوث بہاول حضرت یہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے ہم اثر ہیں ایک زمانے۔ تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر یہ جو اللہ کے معبود تھے یا آپس میں ملتے رہتے، ایک مرتبہ پاک پتن سے پیدل چل کر، سڑکیں نہیں تھی، گانڈے چکے ہوئے، جھاڑیوں میں دامن پوچھا ہوئے، وہاں سے چلے اور ملتان پہنچ گئے۔ ملتان بھی یہ نہیں تھا، طبہ تھا جس پر حضرت حضور غوث بہاول افضل کے لیے ملتان تھا۔ تو ادب کی وجہ سے حضور بابا فرید الدین گنج شکر ادب کی وجہ سے طبے کے نیچے ٹھہر گئے۔ اب شام ہو گئی ہے، صبح حضرت کی خدمت سے آپ کو بھی پتہ چل گیا۔ اب میں اس پہ بات کروں گا کہ کس نے خبر دی، خود ہی پتہ چل گیا، تھوڑے ہاتھ میں خراب ہو گئے، آج میں اس طرف نہیں جاتا ہوں، پتہ چل گیا۔ تو غوث بہاول افضل یہ ملتانی کے بعد ایک خاتون تھی جو جھاڑو لیتی تھی، لنگر پکاتی تھی، برتن دھوتی تھی، آپ نے اس کو بلایا، اور یہ اولاد گئی اور بلا کے آ گیا کہ دیئے اس طرح کر، مجھے پتہ لگا ہے کہ بابا فرید الدین آئے، تو طبے نے گھر میں باسلات گزار سن، صبح میں رکھو لازم تو انہیں تیاری کر دے، انہاں کو جا اولاد نہیں ہونی، انہاں رو جا کے دکھ سنا، او کر سن دعا زامن میں آپ کو تر مل جا۔ بیٹا مل جائے گا، اس نے کہا اچھا ہے، پھر وہ جا کے جھاڑو دینے لگی، روٹیاں پکانے لگی، پھر آپ نے بلایا، گئی نہیں آ رہے، تو سونا تھوڑا کام ہے مکانو، کیڑی ایڈی کار ہے، چلی جانے۔ تیسری مرتبہ آپ نے پھر بلایا، ناراض ہوئے، میں تو تیسری بار یاد اپنے آگے گئی نہیں، تو کھڑی رہی نا، روندی ہوئی آپ نے قدمہ دوتے ہے پہ، ہے کہ پتہ کیا دی، سونا پتر ملے تے بھاویں مڈو نہ ملے، تیرا دار چھٹ کے میں نہیں جانا۔ اگر پیر کو ماننا ہے تو اس طرح ماننا، یہ کیا ہے کبھی ادھر منہ اٹھا لیا، کبھی ادھر اٹھا لیا، جا کے وہ پیر لگی ہے نا، راتی مرید ہوئی ہے، صبح خلیفہ بنا، خلافت بھی ٹکے ٹوکری بکنے لگی۔ میں نقشبندیوں کو غلام ہوں، میں تو سب اولیاء کرام کا غلام ہوں، نوکر ہوں، لیکن آنا کبھی چشتیاں دیکھو، کچھ امیر خسرو اور کی بابی کی خلافت، لیکن اسلام آباد اور راول پنڈی چنیوٹ دکانیں کھلی ہوئی ہیں، آؤ خلافت لگو کہ اگلے ورس نے 313 ورس اٹھا کے جانے، پھر کسی بدلی بن جائے۔ یہ آستانہ ہے، میں بالکل نبی لگی لپٹی کہنے کا آدمی ہوں، میں نے مارے کھائی ہیں، میں نے گولیاں کھائی ہیں، سارے میں نے دھکے برداشت کیے، لیکن آج تک مجھ سے خوشامد نہیں ہے۔ حضرت بیٹھتے ہیں ساتھ سب پوچھ لیجیے کہ سال میں کبھی کوئی ملاقات ہوئی، کبھی میں ان کے آستانے پہ آیا ہوں، کبھی میں نے کہا کہ مجھے آپ بلایا کریں، اپنے مریدوں سے کہہ دیں، میرے حالات بہتر نہیں، ایسا بھی ہوتا ہے آج تک، کبھی نہیں آیا، لیکن دل کے اندر جو ان کے بزرگوں کا احترام ہے وہ شاید کوئی میرے دل سے کبھی نکال نہیں سکے۔
اس آستانے پر بھی آ کر آپ کو کوئی غلط سبق نہیں ملتا، سبق ملتا ہے تو سنت رسول پر چلنے کا، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرنے کا۔ آخری بات کروں اور پھر آپ سے اجازت چاہوں، خود بھی بہت علی ہوئی، میرے دونوں کڈنی میں، دونوں گردوں میں اسٹینٹ ڈالے، پھر آپ احباب کی دعاؤں کے صدقے کے بعد 71 سال کی عمر بھی ہو گئی ہے، اور کہتے ہیں ان کو دیکھنے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونے، وہ سمجھتے ہیں کہ چلے حضرت داؤد علیہ السلام کتنے ہو جڑا بڑا سردار دکھاؤ، میں نے صرف اس کی خبر لینی، باقی جانے تسی جانے۔ انہاں کے او شاہی سواری کے ہوتے تقریباً کوئی 20,000 کا لشکر اس کا محافظ ہے۔ آپ نے کیا کوئی گل نہیں، آپ کے ہاتھ میں اسی کو لے جانتے ہو نا بولے وہ بچہ میں آتے جو چڑیے وغیرہ مارنا، آپ نے اس بلیل میں چنے جتنا اپنا وہ پتھر ڈالا اور دور سے تحق کر جالوت کو نشانہ مارا، حضرت بیٹھے ہیں، وہ پتھر جالوت کی یہاں کن پٹی پر لگا اور اسی وقت کو مارا گیا، اسی وقت کو مارا گیا۔ شاید زمانے کو پتہ نہیں چلا، وہ اٹھ کیسے سکتا ہے، مارا جو نبی کا۔ آپ نے حضرت علی کے بارے میں کہا مذہب دو نیم دو ٹکڑے، مرحب دو نیم ہے، سر مقتل پڑا ہوا، مرحب دو نیم ہے، سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں، اٹھنے کا اب نہیں ہے کہ یہ مارا علی۔ زمانے میں اس کا ٹھکانا کیا رہے گا؟ تو میں بات کر رہا تھا، ایک کتا بھی پیچھے پیچھے گر گیا، سب کو پہلے آکھیا کسے نہیں، پر مرشدہ دے آرام خلل نہ آوے، انہیں خود وقت بھونکنا چھوڑ محسوس نہ کرے اکرام سے۔ اور احمد بخاری صاحب اور جناب صاحبزادہ صاحب اگر کوئی محسوس نہ کرے کتے نے رائیاں نو بھونکنا نہیں چھڑیا، بندیاں نو بھونکنا نہیں یار، مزہ نہیں آیا۔ اچھا میں کبھی بات نہیں کروں گا، اللہ کہتا ہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے یار سوتے رہے، انہوں نے کروٹا میں بدل رہا سوتے کیا ہوتا ہے نا، جیسے کبھی کھپے کبھی سجدے پاسے ہو جانا، نیند نہ آدھی ہوئی تو بہت پاسے ہوئی آدھے ہوئے تو 2-4 مرتبہ کے انسان کروٹ بدلتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے انہوں نے کروٹ بھی نہ بدلنی پڑے، میری یاد سو گئے، میرے ہجر سو گئے۔ تو اللہ تو خود نہیں آتا، جسم اور جسمانیت سے بات، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا تھا صبح شام، جاؤ میرے بلیوں کی کروٹیں بدل کیا۔ ایک دن آ گئے فرشتے اور ایک ہوا کون تے میری گل تو سمجھ آوے، ایک دن آئے فرشتے بلیوں کی کروٹ بدلی۔ اللہ نے پوچھا سب کی بدل دی؟ ہاں سارے دی، کیا سارے دی جتاتے لوگوں میں بات کر رہا ہوں، شاید میں سننے کا سب کی کروٹ بدل دی، سب کی یا اللہ کی سارے دی، یا اللہ سارے دی جڑا کوئے تے بیٹھا ہے یا اللہ وہ کتا ہے، نجس ہے، پلید ہے،
ہم نور سے بنی ہوئی مخلوق معصوم ہے، ہم اس کی کروٹ بندے ہیں. کیا میں نے بنایا کتا ہی تھا، پر جس دن سے میرے محبوب بریوں کے در پہ بیٹھ گیا ہے اور میں کتے دا منہ نہیں لیتا، وَقَلْبُهُمْ ہے جو انہاں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، کلمت اولیاء. سبحان اللہ. اچھا اس کو اب وہ نہیں کہنا، وہ نہیں کہنا. اچھا کتے کی قسمت کچھ قرآن پاک ہے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ مَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ. عالم کتے بھی ہوتے ہیں. پڑھنے میں غلط کہتا ہوں نا تو اٹھاؤ کاٹ دو میری گردن. اگر میں سچ کہتا ہوں کتا منہ مارتا ہے جانور کا مر وہ آرام ہو گئے، لیکن جرا عالم کتا ہے جس کو سدایا گیا ہے. پنجابی کہاں جرا شکاری کتا ہے وہ منہ مار کے زخمی نہیں نہ کرتا. ہوں وہ جانور نو پکڑ لینا ہے، پرندے نو پکڑ لینا ہے. رب کہتا کوئی گل نہیں، منہ لگ گیا کام ہی گیا ہے، پر کسی نے سکھایا ہوا ہے. ہم اگر وہ ان کا کتا مالک تم ہے، بناوے تم اور کبھی کیوں نہ جائے. اور کیجئے نا وَقَلْبُهُمْ کیا مانا ہے؟ کل کتا ہم ان کا، وَقَلْبُهُمْ ان کا کتا باسطن ایویں ہاتھ پھیلا لے ذراعہ، باسطن کھولیے ذراعہ اپنے بازو بالوسید اور گھر کے دروازے پہ بیٹھا رہا. آج ایک باری مانگ کے مرشد کو روکا ہو جائے پہلے کتے جنا صبر کرتا ہے ارادہ تے کر لیں. 309 سال بیٹھا رہا مرشد نہیں بٹایا جنت کا حقدار بنا. مرشد دے دروازے ہوتے، مرشد دے دروازے ہوتے، لائے پکیاں جھوکا. مرشد دے دروازے ہوتے، لائے محکم جھوکا. نت نت ناور نت نت نا پیر بٹائے باغ کمینے. فرشتوں نے سے کہا کروٹ بدلو، بے شک کتا ہے انہوں نہ ویک بوئے کے دیتے بیٹھے میرے محبوبوں کے میرے بندیوں کے در پر بیٹھا ہے اور میں نے اس کو جنت عطا کر دیا. کتا پھر جنت دی کہتے ہوئی تو میں قیامت والے دن دکھانا ہے. انسانہ کے بچوں ایک بلعم ابن باعور جنہیں موسیٰ علیہ السلام واسطے بدعا کی. بات یہ ٹیم دے اندر کتنے دن گزر گئے رستہ نہ ملیا. خطبہ تفاسیر میں اس کی تفصیلات کو پڑھ لیں. اس نے نبی کے خلاف بدعا کی اور ایک ولیاں دا نوکر بنیا. انہاں دو قیامت والے دن پیشتا ہونا ہے تے رب نے او دی انسانیت کھو کے کتے نو انسان بنا کے جنت بھیجنا ہے. تو اس انسان نو کتا بنا کے جنت میں بھیجنا ہے. ثابت یہ ہویا کہ جڑا نبیاں دا گستاخ ہے، جڑا ولیاں دا گستاخ ہے، وہ بھاویں کڈا بھی بڑا کیوں نہ ہوئے مقدر ہوتا کتا.
کے مجھے روحانی خوشی ہوتی ہے، لیکن میری مجبوری ہے. اگر مجبوری نہ ہوتی اور وہ موت و عزیز کی قسمت اس مجھے نہ ہوتے میرے بھائی صاحب، تو شاید میں آج عصر پڑھ کے پھر لگا رہتا، مغرب پڑھ کے پھر بات کرتا رہتا. یقین کیجیے سازداری پر جب بھی آیا ہوں اللہ کے گھر کو دیکھ کر، آنے والوں کے سروں پر پگڑیاں دیکھ کر، آنے والوں کے چہروں پر سنت رسول دیکھ کر، تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ کوئی تو ہے نہ ڈیرا جتھے ادبی نبی اور نبی کی آل دے غلامہ دا لشکر رہا ہے. کربلا کی ایک بات کروں، عظم نہیں ہونی. کربلا امام حسین تھے، حضرت عباس 2 بھائی نہیں سن، کربلا 5 بھائی سن. 5 بھائی تھے، حضرت امام حسین، حضرت عباس بن علی، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی. اگر یہ تاریخ میں نہیں ہے تو یہ قرآن پاک ہے جو میں ضامن دیتا ہوں. یہ قرآن پاک میرے ہاتھوں میں ہے. نہ یہ جو انکار کرتا ہے، اگر میں نے جھوٹ کہا ہے تو کاٹ دو گردن، میرے برا صاحب فیاد درج نہیں کرائیں گے. اور اگر میں سچ کہتا ہوں کہ صرف عباس دا علم کیوں لگتا ہے، ابو بکر دا کیوں لگتا ہے؟ سمجھ آئیے ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، 3 پتر علی دے اور بھی میدان کربلا آئے چل. ایک گلہ حضرت عباس دا علم ہر گھر دوتے لگا ہے. کیوں؟ باقی 3 پتروں مننا چھوڑ دیتا ہے کہ نہ جو ابو بکر ہے، نہ جو عمر ہے، نہ جو عثمان ہے. اور تم ابو بکر نظر آنا ہے، پیچھے ہوتا ابا نظر نہیں آنا. دعوت دیتے ہوئے اپنے اس گروپ کو، اپنے بھائیوں کو، شیعہ کو یہ کہوں گا کہ انصاف کا ترازو نہ توڑیں، عدل کا خون نہ کریں. 5 بھائی، 4 پتر علی دن، 5واں حسین میرا علی ذات زہرا دا پتر، باقی دوسری بیویاں چن. 5 پتر نہ انصاف دا تقاضا ہے. اسی تا علی دا نام جتھے لکھیا ہوئے انہوں چمڑ تو بغیر اکے نہیں جاتے. تو دوسرا دا نام نہیں. اگلے محرم میں تیرے گھر پر عباس کا علم ہو تو ابو بکر کا بھی ہو، عمر کا بھی ہو، عثمان کا بھی ہو. تو جانے میں کہ جرا میرا ہوئے مخالف جنہوں میں پسند نہیں کرتا، میرے گھر میں وہ پتر، میں انہیں نہ دے اسے نہ نہیں رکھتا. میں پتر کا نام غلام حسین رکھتا، احمد حسن رکھتا. میں پتر کا نام غلام علی رکھتا، شہرہ کا نام علی پور رکھتا، بستیوں کا نام حسین آباد رکھتا. اس واسطے کہ میں پیارے اگر حضرت علی کی لڑائی ہوتی صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی کے ساتھ، تو پترہ دے نام انہاں دے نامات رکھنے. یزید چنگا نہیں لگتا، وہ مردود، وہ کتا، مرعون اچھا نہیں لگتا. میں نے کبھی تاریخ میں اپنے آبا و اجداد میں کسی کا نام یزید نہیں دیکھا، اور قیامت تک کوئی اپنے بچے کا نام یزید نہ رکھ سکتا. ابو بکر چنگا نہیں تھے، علی کو پتر نہ کیوں رکھا، امام جعفر نے پتر کا نام کیوں رکھا، امام باقر نے پتر کا نام. تاریخ پڑھ کے دیکھے سادات کی نہ نامہ دنال جو بیان کر دیں. اور کربلا میں ان سب نے اسلام کے پرچم کو یوں بلند کیا کہ زمانہ آج تک ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہے. حضور اللہ تعالیٰ صاحب کو منظور ہوں گے. اس آستانے کے ساتھ وابستہ لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اولاد بالخصوص سید الزہرا پاک اور صحابہ کرام خلفائے راشدین کی پکی اور سچی نوکری کرنے کی توفیق. میرے بھائی صاحب کے لیے دعا کریں گے اور پیر صاحب آمین کہتے ہیں. میں سب کے لیے عرض کرتا ہوں یا اللہ اس محفل کے اندر بشمول میرے
جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا جو قرضدار ہیں انہیں قرضوں سے نجات، جو بے اولاد ہیں انہیں تو اولاد دے۔ اور یا اللہ آخر میں ہمیشہ ایک دعا مانگتا ہوں، آج اس کے ساتھ ایک اور بھی بات کہوں گا، وہ یہ ہے کہ یا اللہ مرض تو پہلے جتنے بیٹھے ہیں پیر صاحب کی موجودگی میں یہ بھی دعا کریں گے، ان کے وسیلے سے مانگتا ہوں کہ یا اللہ جتنے یہاں پر تیرے گھر میں حاضر ہیں مرنے تو پہلے نبی پاک دی مولا حسین دی زیارت نصیب